خلوص کے ساتھ, دکھاوے کے نہیں, کہ جو بھی خلوص کے ساتھ اللہ کے پاس یا اللہ کی طرف بالا بلندی پر آسمان کی طرف بھیجتا ہے, اللہ اس سے کہیں زیادہ برکتوں والی چیزیں اس کے لیے زمین پر نیچے نازل فرما دیتا ہے. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہ جو بھی ہمارے امر کو قبول کرتا ہے, یعنی ہمارے حکم کو مانتا ہے کہ یہ کام واجب ہے تمہیں کرنا ہے, اور وہ شخص کہ جسے ہم نے حکم دیا ہے تم اگر ہمارے تمام احکام پر عمل کرتے ہو, اور جن باتوں سے جن اعمال سے ہم نے منع کیا ہے, ہم نے یعنی کہ صرف جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک, رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک, یعنی جن باتوں کا رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک حکم دیا ہے, جو بھی ان کو مانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے, اور جن باتوں سے رسول اللہ سے لے کر امام زمانہ تک جن باتوں سے ان حضرات نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے, دور رہتا ہے, آپ نے فرمایا کہ وہ میرا شیعہ ہے. ابھی آج کی تاریخ میں شیعہ کی تعریف, شیعہ کی ڈیفینیشن یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دے گی. شیعہ کون ہے؟ کہ جو بھی جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد بزرگوار, ان کے شوہر نامدار اور ان کے اولاد امام زمانہ تک ان کی باتوں کو جو مانے گا, جتنے بھی واجبات ہیں جو مانے گا, اور جتنی باتوں کو انہوں نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے گا, جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ میرا شیعہ ہے. ابھی یہی نہیں کہ شیعہ کی تعریف بھی آپ نے بیان کی ہے, شیعہ کی فضیلت بھی بیان کی ہے, اور پھر فرمایا کہ وَإِلَّا فَلَا, مولانا صاحب آپ کی مسجد کے امام ہے, آپ ان سے پوچھیں وَإِلَّا فَلَا کے معنی کیا ہے؟ وَإِلَّا فَلَا کے معنی یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شیعہ نہیں ہو. نہیں, اگر ہم تمام واجبات جو جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان سے پہلے ان کے بعد کے معصومین علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے, اگر ہم اس کو انجام دیتے ہیں اور جن باتوں سے ان حضرات نے منع کیا ہے ان سے ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں, علیحدہ رکھتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, بچتے ہیں, تو فرمایا کہ وہ ہمارا شیعہ ہے, تم ہمارے شیعہ ہو. وَإِلَّا فَلَا, اور اگر نہیں ہو تو تم ہمارے شیعہ نہیں ہو. تو آپ حضرات کی خدمت میں اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد ہم ان حضرات کی خدمت میں واقعی دعا کرتے ہیں کہ جو جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل کر رہے ہیں, اور اگر عمل کرنے میں کہیں کوتاہی ہو گئی تو توبہ استغفار کر لیتے ہیں, اور آئندہ سے ان کی حدیث کو اپنے لیے نمونہ عمل اور اپنی زندگی کے لیے بہترین تبرک مان لیتے ہیں. یہاں کے تبرک سے عظیم تبرک یہ جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کوئی شک ہے کسی کو کوئی شک ہے کہ نیچے جو تبرک رکھا ہوا ہے وہ زیادہ اہم ہے؟ اب یہ دیکھیں, آپ مقابلہ کیوں کر رہے ہیں دونوں تبرک میں؟ ہاں, تقابل ہو سکتا ہے, کمپیئر ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو جناب زہرا صلی اللہ علیہ کی حدیث ہے یہ صاحب آئے تطہیر کے لسان مبارک سے نکلی ہوئی ہے. اب وہ جو نیچے تبرک رکھا ہے اس میں غیر معصوم کا ہاتھ لگا ہے. ممکن ہے کہ کوئی چیز, ہم یہ نہیں کہتے کوئی گارنٹی نہیں ہے, جس چیز کے بارے میں معلوم نہیں وہ چیز پاک ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی کہہ دے نہیں وہ گوشت فلاں موضوع فلاں ایسا, یہ صحیح طریقے سے ذبیحہ نہیں ہوا. لیکن یہ تبرک بہرحال شریعت کے لحاظ سے حلال ہے, کھائیں گے, آپ بھی کھائیے گا, ہم بھی کھائیں گے. لیکن یہ جناب زہرا صلی اللہ علیہ کون ہے؟ صاحب عصمت و طہارت, آئے تطہیر کے لیے مرکز تعارف اہل بیت, مرکز تعارف رسول اللہ, ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا, وہ فاطمہ ہیں اور ان کے والد ہیں, ان کے شوہر ہیں, ان کے بیٹے ہیں. صلوات پڑھیے محمد
یہ بھی تبرک جو نیچے رکھا ہوا ہے وہ بھی تبرک ہے، اس کو بھی آپ نوش فرمائیے، اللہ برکت دے آپ حضرات کی عمر میں بھی، آپ حضرات کے رزق میں بھی، اور جو مجلس کر رہے ہیں ان کی عمر میں بھی، ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، لیکن دونوں کو یہ تبرک آپ کی خدمت میں دو تبرک۔ اب یہ کہ کیا وجہ تھی کہ اس طریقے سے آپ نے مسائل سنے، علت کیا تھی، شہادت کی علت کیا تھی؟ شہادت کی علت دیکھیے مختلف ہے۔ ایک روایت ملتی ہے صحیح بخاری میں یا کسی اور کتاب میں ہے کہ جناب ابن عباس، اور صحیح بخاری میں یا جس کتاب میں یہ ابھی مجھے تھوڑا سا شک ہو رہا ہے کہ وہ جناب ابن عباس سے پہلے کئی راویوں کا حوالہ دے کے ان کہہ کے، یعنی یہ حدیث میں اس حدیث کو فلانے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اور پھر آخر میں آتا ہے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا میں ان دنوں کو یاد کر رہا ہوں کہ جب یہ بیٹی سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہوں گی۔ ان دنوں کو یاد کر رہا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کریں گی۔ ملاقات کی میں نے میرے وفات کے بعد، میرے گزر جانے کے بعد، میں ان دنوں کو یاد کر رہا ہوں کہ جب ان کے گھر میں ذلت آ جائے گی یا ذلیل آ جائے گا۔ کہاں پیغام ہے یہ پیغام کہاں گیا؟ کون ذلیل آیا تھا؟ سن 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات کے بعد میں ان دنوں کو یاد کر رہا ہوں کہ جب فاطمہ کے گھر کو، ان کے گھر کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، ان کے گھر کے احترام کو ختم کیا جائے گا۔ میں ان دنوں کو یاد کر رہا ہوں کہ جو جناب زیادہ کے پر مصیبت آئے گی اور گھر کو جلایا جائے گا، جناب محسن کی شہادت ہوگی، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ گھر کو، اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان کے گھر کو جلایا جائے گا، اور پھر سب سے پہلے ہم سے ملاقات کرنے والی ہوں گی۔ راوی کہتے ہیں کہ ابن عباس جب یہ روایت بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جو فرمایا پیغمبر نے، تو اس کے بعد ہم یہ کہتے تھے کہ یہ جو حالات ہیں، یہ حالات تمام، یعنی یہ جو روایت ہے پیغمبر سے، یہ روایت تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے۔ روایت تمام مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے، تمام مصیبتوں کا پیش خیمہ، بنیاد نہیں بلکہ پیش خیمہ ہے، کہ پیغمبر نے پہلے سے ہی بیان کر دیا تھا کہ کیا کیا ہوگا۔ اب یہ بیان کر دیا پیغمبر نے، اب کیا ختم ہو گئی بات؟ نہیں، آخری وقت میں جب پیغمبر کی رحلت کا وقت قریب آیا، اور روایت کے مطابق آپ کو زہر دیا گیا پیغمبر کو، اور 28 صفر کو آپ کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے لوگ اصحاب آتے تھے ملاقات کے لیے، دیکھنے کے لیے، عیادت کے لیے کہ چلے بھی پیغمبر سے ملاقات کرنے، تو آپ نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا لاؤ قلم کاغذ لاؤ، تو حدیث قرطاس کہی جاتی ہے کہ لاؤ کچھ لکھ دوں تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو، تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو۔ دیکھیے علت ایسا نہیں ہے کہ وہ اچانک کچھ ہو گیا اور پہلے سے کچھ پلاننگ نہیں تھی، اسباب کیا تھے جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر یہ بھی اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ طبی موت نہیں تھی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ نیچرل موت نہیں تھی، شہادت۔ تو آپ نے جب فرمایا کہ لاؤ قلم کاغذ لاؤ کچھ لکھ دو تاکہ تم لوگ گمراہ نہ ہو، تو ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کے بعد کچھ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
جسارت کہ جو قرآن لے کر آیا ہے، جس کے پر قرآن نازل ہوا ہے، ان سے زیادہ اس ملعون نے مستقبل میں، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے وہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ جو مفسر قرآن ہے، جس کے پر قرآن نازل ہوا ہے، اور کس طریقے سے توہین کی ہے کہ معاذ اللہ جملہ ادا کرتے ہوئے مجھے دل نہیں گوارا کرے کیسے وہ جملہ ادا کروں کہ جو پیغمبر کی توہین کے لیے کہا کہ یہ بیمار ہے، اور یہ وہ لفظ ادا نہیں ہوتا کس طریقے سے۔ لیکن اس نے یہ سب جناب زہرا سلام اللہ کو کیا اس کی خبر نہیں؟ 5 سال کی عمر تھی جب جناب زہرا سلام اللہ کی مادر گرامی جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ کی وفات ہو گئی مکے میں۔ اس کے بعد مکے میں موجودگی کے بعد جو کیا ہوا، مشرکین، کافرین، دوسرے لوگ، دشمن، اسلام کے دشمن، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، اس طریقے سے ستاتے تھے۔ یہ جو جنگیں، ابتدائی جنگیں ہوئی ہیں، بدر ہو، احد ہو، خیبر ہو، خندق ہو، یہ کن لوگوں سے ہوئی؟ یہ کن لوگوں سے ہوئی؟ یا یہودی تھے، عیسائی تو بہرحال مباہلہ کر کے اپنا وہ انہوں نے قبول کر لیا، تھوڑا سا مسالت ہو گئی۔ لیکن یہ جو جنگیں ہوئی ہیں یہ مشرکین سے جنگیں تھیں، زیادہ تر کافرین سے تھیں۔ پیغمبر کو ستایا گیا، پیغمبر نے ہجرت فرمائی، ایک پیغمبر نے ہجرت فرمائی، یہ کیوں؟ یہ کون لوگ آ کے پیغمبر کے گھر کو گھیر لیا تھا، مولا کائنات آپ کے بستر مبارک پر سوئے تھے؟ کون لوگ تھے؟ کن لوگوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ مشرکین، آپ کے دشمن۔ کیا یہ جناب زہرا سلام اللہ کو یہ تکلیف نہیں پہنچائی گئی؟ کیا یہ سب آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی جناب زہرا سلام اللہ کے اوپر مصیبت جو ہے پیغمبر کی وفات کے بعد سے نہیں، پیغمبر کی زندگی میں۔ لیکن دیکھیں کہ آپ کا دل کتنا، واقعی اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، باپ کو یعنی رسول اللہ کو، اپنے والد بزرگوار کو دیکھ رہی ہیں، کبھی پیشانی سے، کبھی سر سے، کبھی کندھے سے، کبھی ہاتھ سے خون بہ رہا ہے، آتی تھیں، دیکھتی تھیں، صاف کرتی تھیں، تسلی دیتی تھیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ کبھی سنتی تھی کہ آپ کے سر کے پر دشمن نے کوڑا ڈالا ہے، کبھی سنتی تھی کہ ناشناس ناسمجھ لوگوں نے آپ کو جادوگر کہا ہے، کبھی یہ بھی سنتی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، کبھی کچھ اور طریقے سے توہین، یہ سب بیٹی برداشت کرتی رہی۔ نیچے بٹھا دینا۔ لیکن وفات کے بعد جو ہوا، وفات سے پہلے مشرکین، کافرین، یہ سب، وفات کے بعد جو ظلم ہوا ہے، وہ ظلم ڈھانے والے کون تھے؟ کلمہ گو۔ اب دیکھیے کہ تجزیہ کیجئے، عقل کیا کرتی ہے؟ تجزیہ کرتی ہے، انالیسس کرتی ہے، حالات کو، خبروں کو جو سنتی ہے، روایتوں کو جو پڑھتی ہے، تجزیہ کرتی ہے۔ اب دیکھیے کہ وفات سے پہلے کون لوگ تھے دشمن؟ ان کی بھی مصیبتوں کو، یعنی جو مصیبت اور ظلم کرتے تھے وہ بھی آپ محسوس کرتی تھی، اور اسی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یعنی مادر گرامی کا، رسول کی مادر گرامی کی وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد جس طریقے سے پیغمبر کے اوپر مصیبت آئی، گرد و غبار کو صاف کرنا، کوڑے کو صاف کرنا، خون لگا ہوا ہے، زخمی ہے، خون کو صاف کرنا، پاک و پاکیزہ کرنا، یعنی دھونا، یہ سب کرنا۔ اور کوئی پاکیزہ مطلب میرا وہ کچھ اور نہ لیجیے گا، نہیں، کہ دھونا، صاف کرنا، یہ سب جو آپ نے خدمات انجام دی ہیں، اس کی بنیاد پر پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ کوئی معمولی حدیث ہے؟ مسلمانوں کو کیا چاہیے تھا
کہ جب پیغمبر اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کو پہچانوا رہے ہیں اس عرب کے جاہلانہ معاشرے میں کہ جہاں وہ بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، پیغمبر اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کبھی سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آخری بار جب ملتے ہیں تو سب سے آخر میں جناب زہرا سلام اللہ کے دروازے پہ جاتے ہیں، ملتے ہیں. اور جب واپس آتے سفر سے یا جنگ سے تو سب سے پہلے ملاقات کے جب آپ اپنے والد کے گھر پہ آتے یا جاتے تو پیغمبر تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے. اب یہاں پہ ایک بات عرض کر دیں کہ پیغمبر کی طرف سے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا یعنی 1,24,000 انبیاء کا جناب زہرا سلام اللہ کا احترام ہے. اس لیے کہ آپ سید الانبیاء ہیں. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی ممکن ہے کہ کوئی صاحب کہہ چکے ہو سن لیں آپ سن لیں کہ نہیں، کہ جب پیغمبر نے احترام کیا اور پیغمبر نے تعظیم کی تو گویا اللہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. نہیں، یہ غلط ہے جملہ کہ اللہ کھڑا ہوا ہے. ممکن ہے کہ کبھی آپ یوٹیوب پہ سن لیجیے، کوئی واٹس ایپ پہ میسج آئے گا کہ کسی خطیب نے کہا کہ اللہ جناب زہرا سلام اللہ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا ہے. نہیں، یہ اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ پیغمبر کی توہین نہیں ہے بلکہ اللہ کی بھی توہین. یہ شرک ہے، یہ جملہ یہ شرک ہے. اس لیے کہ جناب زہرا سلام اللہ نے جو خطبہ دیا ہے، خطبہ فتق کے نام سے جو مشہور ہے خطبہ فتق، اس میں اللہ کی عظمت کو پہچانوایا ہے، توحید کو پہچانوایا ہے. جب جناب زہرا سلام اللہ نے توحید کو پہچانوا رہی ہے خطبہ فتق میں، بڑے مجمع میں، مسجد میں مخالفین کے سامنے توحید کا پیغام دے رہی ہیں، شرک سے بچنے کا پیغام دے رہی ہیں، خالی اپنے حق لینے کے لیے نہیں گئی، اللہ کے توحید کو بھی پہچانوا رہی ہیں. تو ہم اگر ان کی مجلس میں، ان کی یاد میں مجلس کر رہے ہیں اور اس میں ہم شرک بولنے لگے تو یہ کیا ہے؟ یعنی گویا ہم نے جناب زہرا سلام اللہ کی معرفت اور خطبہ فتق کو نہیں پہچانا. ہم نے پہچانے کی ضرورت ہے. تو یہ جب یہ ماحول تھا، اس ماحول میں جناب زہرا سلام اللہ نے جو خطبہ دیا ہے کیا تھا؟ آپ دیکھیں کہ جناب زہرا سلام اللہ نے یہ جب سنا ہوگا کہ پیغمبر نے قلم کاغذ مانگا اور نہیں دیا گیا تو پھر پیغمبر نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا کہ چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ. جس نے توہین کی تھی اور پھر یہ شور شرابہ ہونے لگا، کچھ کہنے نہیں دے دینا چاہیے، کوئی کہنے نہیں دینا چاہیے. اور پیغمبر علیم ہے، آخری وقت ہے، اوقات ہے، اور اس میں اس طرح کی توہین کی جا رہی ہے. پیغمبر کو تکلیف پہنچائے گی. پیغمبر کو ان کی زندگی میں صحابی نے تکلیف پہنچائی. خدا کی لعنت ہے اس نے اس طریقے کا جملہ کہا. تو یہ جملہ جو ہے جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے آگے کے حالات کی خبر دے رہا تھا، آگے کے حالات کی خبر دے رہا تھا کہ آگے کے کیا حالات ہوں گے. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی. بات مختصر کر رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، دفن نہیں ہوا ہے، لیکن دو لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے. جب قرآن کافی تھا تو پھر خلافت کا انتخاب قرآن کے مطابق ہونا چاہیے تھا یا اپنے جو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے کیا معلوم، ان کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا. قرآن کے مطابق خلیفہ کا انتخاب نہیں ہوا. پھر وہ بھی وقت آیا کہ جناب زہرا سلام اللہ کے اوپر حملہ کیا گیا، گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی، اور بھی اس کے بعد وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا. اور جو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ فاطمہ کے گھر میں ذلت اور ذلیل لوگ، یعنی گویا ذلیل لوگ جو ہے داخل ہو جائیں گے،